فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على سيدنا وسيدهم مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. قال الله تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بہت مختصر وقت میں، گرچہ موضوع بہت طولانی ہے اور حقیقتاً دنیا اسلام کا سب سے مہم اور سب سے ضروری موضوع یہی ہے. کیوں؟ اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے ان مرحومین کی روح کو ایثار فرمائیے. حسن اطہر ابن محمد اشتیاق ہے، کیا ہے، اسحاق، ذوالفقار حیدر ابن حسن اطہر، شمیم زہرا بنت حسن اطہر، بعد فروخ حیدر ابن قاسم حسین، نفیس بانو بنت وارث حسین. تو اس آیت کا ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن مجید اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: انما، بس، یرید اللہ، بس اللہ کا ارادہ یہی ہے، اللہ کا ارادہ بس یہی ہے. کیا؟ انما یرید اللہ لیذہب، کہ آپ سے دور کرے یا رکھے. دو ترجمے ہیں دنیا میں. لیذہب، اذہاب، ذہبہ کے معنی ہوتے جانے کے، اذہبہ یعنی لے جانے کے. ذہبہ عربی زبان میں اس کو لازم بولتے ہیں، یعنی گیا. اذہبہ یعنی لے گیا. لیذہب عنکم، آپ سے دور لے جائے، الرجس، ہر قسم کی برائی. لیذہب عنکم الرجس، کس سے؟ عنکم کون؟ اے اہل بیت. اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے کہ بس صرف آپ کی ذوات مقدسہ سے ہر قسم کی برائی اور رجس اور پلیدی کو دور لے جائے
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور آپ کو ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ تو جلدی جلدی اب دیکھیں اس ترجمے میں، اب مفاہیم کی طرف بڑھنے سے پہلے ترجمے میں مشکل ہو رہی ہے۔ کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ پاک کرے، کچھ کیا کہتے ہیں؟ پاک رکھے۔ اب جو یہ کہتے ہیں پاک کرے تو ان کا سارا زور یہ ہے کہ یہ ثابت کریں کہ آیت تطہیر یہ کہتی ہے کہ آپ کو پاک کرنا ہے، یعنی آیت میں دلچسپی نہیں ہے، دلچسپی اس بات میں ہے کہ آپ کو اب پاک کرنا ہے۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، پاک کرنے کا تصور وہاں ہوتا ہے جہاں نجاست کا تصور ہو، پاک کرنے کا تصور وہاں جائز ہے جہاں نجاست کا تصور جائز ہو، جہاں نجاست کا تصور محال ہو تو وہاں پاک کرنے کا معنی نہیں ہے۔ لیکن کہنے کی بات نہیں ہے، مسلمان عالم صرف اور صرف شیعیان حیدر کرار کے علاوہ، شیعوں کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی ترجمے ہیں، سب میں یہ لکھا جاتا ہے اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ ہر برائی سے پاک کرے جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ اب اس کو میں ذرا آیات کے تناظر میں بات کروں کہ واقعاً قرآن کے اعتبار سے یہ درست ہے یا نہیں ہے، قرآن کے اعتبار سے یہ درست ہے یا نہیں ہے کہ پاک کرے یا پاک۔ اچھا، قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں، وہاں بھی یہی مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، آپ کے اور اس شے کے بیچ میں حائل نہیں ہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کی ہے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی جو عالمین کا پالنے والا۔ پھر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں بھی سارے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر یا دے۔ یعنی اگر کوئی بھی، آپ کا ذہن آپ ترجمہ جیسا جگتا ہے، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا کہ ہدایت وہ مانگتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے۔ بھئی اب اگر میں فرض کریں نیتا جی انور صاحب کے گھر پہنچ گیا ہوں، میں کہوں حضور مجھے اپنا ایڈریس بتائیے، کہ قبلہ دروازے پہ کھڑے ایڈریس مانگ رہے، اور اگر واقعاً میں رستہ بھٹک گیا، معلومی کے بجائے مثال کے طور پر میں مڈ پہنچ گیا، تو اب میں نے کہا حضور میں آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوں، فرمائیں گے نہیں آپ مڈ کھڑے ہیں، آپ مجھ سے راستہ پوچھئے میں راستہ بتاؤں گا۔ نہیں میری بات سمجھے عزیزوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر، یہ بات ماننا پڑے گا ان کو، یا تو انہیں راستے کا شعور نہیں ہے، یا وہ اپنے گمراہ ہونے پہ یقین رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں۔ بھئی یا ان کو راستے کا شعور نہیں ہے، راستے پہ کھڑے راستہ ڈھونڈ رہے۔ اب آپ کو کیا بتاؤں، 2007 میں جب حج واجب کرنے میں پہنچا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے خانہ کعبہ کے الٹے نماز پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اچھا اتفاق سے اردو زبان نکلا، اس نے کہا نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا بے بےہودے، قبلہ ادھر ہے تو ادھر ہے۔ اس نے کہا قبلہ مجھے مت بہکائیے، میرے پاس کیمپاس ہے۔
میرے پاس قطب نما ہے، قبلہ نما ہے، قبلہ ادھر بتا رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے قبلہ ڈھونڈنا؟ عزیزوں، ہدایت پا کے ہدایت مانگنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ راستے کا شعور ہے نہ دین کی خبر ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اچھا، یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ، اچھا ٹھیک ہے، اب بات یہ ترجمہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ تو اب اگر غلط صحیح کی بات ہوگی تو صاحب ترجمہ غلط ہے. دلیل کیا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں صاحب آپ کی بات غلط ہے اس لیے کہ انسان ہمیشہ بھٹکنے کے معرض میں ہوتا، خطرے میں ہوتا، کبھی بھی بھٹک سکتا ہے. بھئی انسان ابھی سیدھے راستے، ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد. کہ انسان بالاخره ابھی سیدھے راستے پہ ہے، آدھے گھنٹے کے بعد بھٹک جائے. ابھی تھوڑی دیر تک اللہ اور رسول کو مانتا ہے، تھوڑی دیر بعد گمراہ ہو جائے. تو چونکہ انسان کو ہر لمحے ہدایت کی ضرورت ہے اور خطرہ ہے انسان کو، تو انسان کو اللہ سے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے. بہت اچھا فلسفہ ہے. میں ملا سے پوچھوں گا رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں، آپ میری بات سمجھے نہیں. بھئی ہم پر بھی نماز واجب تھی، ان پہ بھی واجب تھی. تو جب وہ پڑھتے ہوں گے تو کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا. اگر کوئی مسلمان سوچ لے تو اس کی 7 پشت لعنتی و کافر ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی اگر ذرا سا مسلمان کے دماغ میں یہ خیال آ جائے کہ رسول خدا بھی یہ کہتے ہوں گے خدا مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے یا سیدھے راستے پر چلا، تو ایسی صورت میں نماز تو دھری رہ جائے گی، یہ کافر ہو جائے گا. لہذا رسول خدا جب یہ کہتے ہوں گے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو مطلب یہی ہوتا ہوگا کہ جیسے سیدھے راستے پہ پیدا کیا ہے ویسے ہی سیدھے راستے پر رکھ. لیکن ایک بات کہوں، بھائی انہیں راستے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خود راستہ ہے. انہیں راستے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود راستہ ہے. آواز دیں گے میں راستہ ہوں، سب کو نظر آتا ہے. میرے بعد جو راستہ آتا ہے وہ اندھوں کو نظر. صلوات پڑھ دے. میرے بعد جو راستہ ہے وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پڑھتے ہی تو پڑھتے رہے ہوں گے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی منزل کا یقین ہے، راستے کا یقین ہے، اور صرف خداوند عالم سے اس کی عنایت طلب کر رہے ہیں. اب ایک بات اور کہوں، جو کہتا ہے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر، اس کی نماز کیا ہے؟ گمراہ کی دعا. نہیں، میری بات نہیں سمجھے آپ. بھئی جو یہ کہتا ہو خدا مجھے راستہ دکھا بتا، یعنی گمراہ ہے، دعا مانگ رہا ہے راستے کا. لیکن جو کہتا ہے خدا سیدھے راستے پر ہوں اور اسی سیدھے راستے پر باقی رکھ، اس کی نماز مومن کی عبادت ہوگی. اب خود فیصلہ کر لو کہ راستہ مانگو گے یا راستے پہ چل کر منزل تلاش کرو گے. یہی وجہ ہے آج تک مسلمانوں کو پتہ نہ چلا کہ اصلی امام کون ہے، نماز کس کے حکم سے پڑھے، روزہ کس کے حکم سے پڑھے. آج تک جھگڑا ہے کہ یہاں صحیح ہے، کہ یہاں صحیح ہے، کہ یہاں صحیح ہے. لیکن ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، امام ایک ہے، 12 ہے، نماز ایک، روزہ ایک، حج ایک. اس لیے کہ راستہ ہمارے پاس ہے، بس دیر چلنے کی ہے. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد.
تو اب میں نے جو مثال پیش کی اس سے بات واضح ہو گئی کہ یہ کہنا کہ صاحب ہمیں راستے پر راستہ دکھا یہ غلط ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا کہ باقی رکھ. اب آئیے ہماری آیت میں کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اب آپ کو اللہ پاک کرے یا پاک رکھے. تو میرے دوستو عزیزو، میں قرآنی نظیر پیش کر رہا ہوں. 2 آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا. یہ آیت اہل بیت کی تطہیر کے لیے ہے، وہ آیت بیت کی تطہیر کے لیے ہے. آیت دونوں تطہیر ہیں، دونوں آیتیں آیت تطہیر ہیں. ایک بیت کے لیے، ایک اہل بیت والی آپ کے سامنے پڑھی. آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یرفع ابراہیم قواعد من البیت. جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو چن رہے تھے، اور جب چن چکے تو حضرت ابراہیم نے دعا کیا. کیا دعا کی؟ خود ایک اپنے اندر موضوع ہے. ایک اشارہ کر دوں کہ پالنے والے، ہم اور ہمارا بیٹا ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ پالنے والے میری ذریت میں بھی مسلمانوں کو قرار دے. اس کے بعد تیسرا جملہ فرمایا اور انہی میں سے نبی بھیج. عزیزوں، حضرت ابراہیم یہ کہنا چاہتے ہیں جہاں نبی نظر آئے وہاں کفر نہیں ہوتا، وہاں شرک نہیں ہوتا، سارا شہر کافر ہوگا. لیکن جس گھر میں محمد ہوں گے، ایک صلوات پڑھ دے محمد. تو میرے دوستو عزیزو، اب آیت میں پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بنا تو رہے ہو لیکن خیال رکھنا. طاہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود. اے میرے خلیل اور اے اسماعیل، طاہرہ لفظ وہی ہے. یہاں تطہیر، یہاں لفظ طاہرہ، یہ فعل ہے، امر ہے کہ پاک. میں ترجمہ نہیں کروں گا. پاک، وہاں تطہیر. طاہرہ، اے ابراہیم، اے اسماعیل، میرے گھر کی تطہیر کا خیال رکھو. ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. میرے گھر کی تطہیر کا خیال رکھو. کیوں؟ للطائفین، چونکہ اس گھر میں طواف کرنے والے آئیں گے. والعاکفین، یہاں بیٹھ کے عبادت کرنے والے آئیں گے. ورکع السجود، یا رکوع کرنے والے آئیں گے، یا سجدہ کرنے والے آئیں گے. پالنے والے، اب میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، یہاں طاہرہ کا ترجمہ کیا کرو گے؟ ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو پاک کرو. نہیں، میری محنت کو ضائع نہ کرنا. کیا ترجمہ کیجئے گا کہ اے ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو پاک کرو. تو اب جب یہ کہیے گا تو میں یہ پوچھوں گا، یہ بتاؤ کس بیہودے نے نجس کیا تھا اسے؟ پہلے نجاست کا پتہ دو، پھر طہارت کی بات ہوگی. تو آپ کہیں گے نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے پاک صاف ستھرا بنایا ہے ویسے ہی باقی رکھو. تو عزیزوں، آیت تطہیر دونوں ہیں. ایک بیت کے لیے ہے، ایک اہل بیت کے لیے ہے. بیت کی طہارت کا کام نبیوں کو سونپا، لوگوں نے بت رکھ دیے. جب لوگوں نے بت رکھ دیے تو خدا نے کہا اب نہیں چلے گا، کسی انسان کے حوالے نہیں کروں گا، اب میری ذمہ داری ہے کہ تمہیں پاک رکھوں گا. سکے ختم ہو گئے، حکومتیں تباہ ہو گئی، دولتیں مر گئی، لیکن آل محمد کے دامن میں کوئی دھبا نہ لگا سکا. صلوات بر محمد. اور صلوات پڑھ دیں. سارے مومنین کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں محمد. بس 2-3 دن.
اب آئیے ذرا سا ترجمے پہ غور کر لیں. سوال یہ ہے کہ عربی گرامر جو ہے ذرا ٹف ہے، 2-3 جملے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. مجھے معلوم ہے کہ آپ کے قبلہ جلدی اترے تو میں منزل و مقصد تک پہنچوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. تو میرے دوستو عزیزو، آئیے ترجمہ کرتے ہیں. انما یرید اللہ. اچھا، انما کی لفظ جو ہے اس کو کہتے ہیں، یہ لفظ حصر ہے. انشاءاللہ کہیں پہ تفصیل سے گفتگو کروں گا. کہیں پر لفظ حصر ہے. حصر کے معنی ہوتے ہیں 4 دیواری کے. آپ نے فلاں آدمی نے اپنے گھر میں حصار بنایا ہے. آپ سے حکم دیا گیا گھر سے باہر نکلو تو 11 بار قل اللہ پڑھ لو اور حصار باندھ لو تاکہ کسی کی نظر نہ لگ جائے. سبحان اللہ. حدیثوں میں ہے، روایتوں میں ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیے تو 11 بار قل اللہ کی تلاوت کیجئے اور اپنے چاروں طرف دم کر لیجئے. جب تک آپ گھر لوٹیں گے نہیں تب تک نہ شیطان آپ پہ اثر کرے گا، نہ شیطان آپ پہ اثر کرے گا، نہ شیطان کے چیلے آپ پر اثر کریں گے. اور عزیز ایک جملہ کہنے دیجئے، یہ کر کے نکلیے، کورونا بھی آپ کو نہیں چھوئے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. البتہ یہ نہیں کہتا کہ احتیاط نہیں ہونی چاہیے، پروٹوکول کی رعایت ہونی چاہیے. ایک صاحب نے کہا آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا فرش شفا ہے، دارالشفا ہے، ہاسپیٹل ہے، آروگیہ دھام ہے، یہاں کے اوپر شفا ملتی ہے. تو وہ کہاں رہا؟ میں نے کہا اس محرم میں ابھی 2 مہینے پورے نہیں ہوئے ہیں، ہر شہر میں مجلس ہوئی ہے، ہر شہر میں ماتم ہوا ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ شفا خانہ نہ ہوتا تو سب سے زیادہ مرنے والوں کی تعداد مومنین کی ہوتی. لیکن عزیزوں کہیں خال خال مومنین کو خدا لے جا رہا ہے تاکہ ان کی برکت میں باقیہ کی بخشش ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. تو آپ کہتے ہیں نا کہ عام طور سے ہم نے حصار کھینچ دیا، باؤنڈری بنا دی ہے. تو باؤنڈری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 2-3 منٹ جلدی. اگر آپ نے اپنے گھر کے آس پاس باؤنڈری بنا دی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب اس میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. ایک اور کام ہے، باہر والے باہر اندر والے اندر. یہ باؤنڈری کا فائدہ ہے. اللہ نے بھی ایک باؤنڈری بنائی ہے انما کی، اور اس باؤنڈری کا فائدہ یہ ہے جو باہر والیاں ہیں وہ باہر رہ گئیں، جو اندر والے ہیں وہ اندر آ گئے. صلوات پڑھ دے. تو اب جو انما ہے اللہ کا یہی ارادہ. اب دیکھیے جو آپ نے کہا نا کہ بس یہی، اب یہ بس یہی کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہوگی جو آپ کی بات کو کمپلیٹ کرے گی. مثال طور پر آپ نے کہا بس یہی بات، تو کون سی بات حضور؟ کہ بھئی آج سنڈے ہے، بس یہی. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا بھئی آج ہمارے گھر مجلس ہے. ہر باؤنڈری کے بعد کرائٹیریا معین کیا جاتا ہے، ایریا حصر کیا جاتا ہے. تو اب اس بس یہی کی کا متعلق کیا ہوگا؟ یا تو ارادہ ہوگا یا اللہ ہوگا. 2 جملے. اگر یہ ہوا کہ بس یہی ارادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھ کوشش کر لو ارادہ سین ہو چکا ہے. آل محمد کے علاوہ کسی کی تطہیر 1 نہیں 2 پہنچا دو. یہ گھر میں تو آ سکتی ہے، چادر میں نہیں. صلوات بر محمد. ایک اور سر
اگر یہ ارادہ ہے تو بس یہی ارادہ ہے، یعنی اس ارادے کے بعد کسی اور ارادے کی گنجائش۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تطہیر کا ارادہ مخصوص ہے اہل بیت سے، اب اس کے بعد کسی بھی قسم کی دراندازی قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک اگر انما یعنی بس یہی کا متعلق اللہ ہو تو اور اونچی بات ہوگی، یہ ارادہ بس اللہ کا ہے، یعنی اہل بیت کی پاکیزگی کا ارادہ کسی غیر نتھو غیرے کا نہیں ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ اپنے ارادے کا دم یہ بتاتا ہے اذا اراد اللہ امرا ان یقول له کن فیکون، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہتے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ صلوات بر محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے جلدی جلدی جلدی۔ عزیزوں یہاں مسئلہ ہو گیا، تو اب اس اچھا دیکھیے نا، جو ادیب ہیں عربی کے انہوں نے اس آیت کو چھیڑا نہیں، لیکن جتنے بھی پوائنٹس نکالتے ہیں سب اہل بیت کی فضیلت پہ ختم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب وقت نہیں، میں 25-30 پوائنٹ اس آیت میں ادبیات کے نکلتے ہیں سب اسی لیے بڑے بڑے ملاؤں نے کنارے سے نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ اندر جائیں گے بھائی، جو حصار میں آ گیا وہ حر ہو گیا، جو حصار میں آ گیا وہ ام سلمہ ہو گیا، جو حصار سے باہر رہا وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اب ذرا تھوڑا 2-4 منٹ وقت ہے کہ نہیں میرے پاس؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ کتنی دیر مطلب کتنی دیر ہوا؟ آدھا گھنٹہ ہوا؟ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد، بس زیادہ وقت نہیں۔ اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس بحث کو کہیں اور تفصیل سے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اب یہ بات ہے کہ جنازہ نہ بٹھا دے سامنے لا کے، مجمع پڑھواتا ہے، جنازہ مجلس نہیں پڑھواتا۔ صلوات پڑھے محمد۔ ماشاءاللہ مختصر اور مفید۔ تو عزیزو، تو اب یہ ہو کہ اہل بیت کون ہیں؟ بھائی جن کی تطہیر کا ڈنکا پیٹا جا رہا ہے تو اہل بیت کون ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ بھائی جن کا بڑا کتب خانہ ہے ان سے پہلے پوچھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بھائی ہمارا تھا، جلا دیا کم وقتوں نے، تو ان سے پوچھا جائے جن کے پاس بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ ابھی آپ جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہوں گے ان کو ایک ایک قرآن ملا ہوگا، تو اس قرآن کے نیچے اردو میں ترجمہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ پاک کا یہ ارادہ ہے کہ اے رسول کی گھر والیاں، اے رسول کی گھر والیاں، آپ کو جیسے پاک کرنے کا حق ہے ویسے ہم پاک کریں گے۔ اچھا اتفاق سے مجھے بھی دیا تو میں نے وہی آیت کھول لی، ان کو کیا پتا کرتے پاجامے کے اندر کیا چھپا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ انہوں نے سمجھا کہ جمعے کے دن سرما لگا کے نماز پڑھنے والا کوئی سیدھا دادا مسلمان ہے، انہیں کیا معلوم پشتینی جنگ باز ہیں، فوجداری کے معاملے میں آگے۔ میں نے کھولا، میں نے کہا صاحب یہ بتاؤ کہ تمہاری بیٹی تمہاری گھر والی نہیں ہوتی، تمہارا بیٹا تمہارے گھر والے نہیں ہوتے، تمہاری ماں تمہارے گھر والے نہیں ہوتے، تمہارے باپ تمہارے گھر والے نے، خالی بیوی گھر والی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں سمجھا۔ میں نے تم نے لکھا نا کہ اے رسول آپ کے، اے اہل بیت یعنی اے نبی کی گھر والیاں۔ میں نے کہا میاں رسول خدا کوئی نربن سے نہ تھے، رسول خدا
کوئی معاذ اللہ آسمان سے نہیں آئے تھے، رسول کے بابا بھی تھے، رسول کے چچا بھی تھے، رسول کی ماں بھی تھی، رسول کی بیٹی بھی تھی، رسول کے بیٹے بھی تھے۔ یہ والیاں کا ترجمہ وہاں کرنا جس کے نہ آگے نہ پیچھے خالی بیویاں۔ صلوات پڑھ دے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد آپ نے غور کیا کہ قبول تھا آواز بلند نعرہ صلوات۔ بس مال مجلس حاصل ہو گیا، مال مجلس حاصل ہو گیا، آپ کے قلوب شاد ہو گئے اور آپ نے آیت تطہیر کے کچھ گوشے سمجھ لیے، میری محنت اور آپ کا آنا وصول ہو گیا۔ عزیزوں، تو اب گھر والیوں تو چکر آیا، اس نے کہا کہ انت رافضی؟ میں نے کہا کیوں؟ جو اہل بیت کا دفاع کرتا ہے وہ رافضی ہی ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، اس طرح سے بحث وہی لوگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا جب تک والیہ لکھو گے والے جھگڑتے رہیں گے تم سے۔ اب وہ والیہ والے ہیں، ہم والے والے ہیں، وہ بال والے ہیں، ہم آل والے ہیں۔ میں کشمیر گیا مجلس پڑھنے، انہوں نے کہا سرکار یہاں زیارت کر لیجئے۔ میں نے کہا یہاں کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کا بل ہے، بال ہے، حضرت بل۔ میں نے کہا میاں تم بال والے ہو، ہم آل والے ہیں۔ اس کا تو نہیں پتا کہ یہ بال ہے بھی نہیں، لیکن 14 آل موجود ہے۔ زیارت کرنا ہے کربلا چلو۔ صلوات پر محمد۔ بس اس بحث کو اٹھا رکھتا ہوں، بس ایک آخری جملہ وہ یہ ہے کہ ثواب کہتے ہیں نا گواہ چست مدعی سست۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی چلو آپ نے کہہ دیا رسول کی بیویاں اس میں داخل ہیں، ہمیں کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن اب ان رسول کی بیویوں سے تو پوچھیں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ چادر کے اندر ہیں، چادر کے باہر ہیں؟ آپ گھر والی ہیں یا چادر والی ہیں؟ تو اب عزیزوں صحیح بخاری میں پورا باب ہے، باب نظور آیت التطہیر، اس میں رسول کی ساری بیویاں کہتی ہیں، میں آخر میں جملہ ترجمہ کروں گا، ان سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کہتے فی بیتی نزلت، میرے گھر میں یہ آیت نازل ہوئی، رسول خدا تشریف لائے، حسن و حسین سلام اللہ علیہم، علی تشریف لائے، صلوات نہ پڑھیے گا چونکہ وقت نہیں، آخر میں پڑھیے گا چونکہ بات کامل ہو جائے، آئے اس کے بعد رسول خدا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وہمتی لحمہم لمی دمہم دمی سلعنا سلم لمن سالمہم حرب لمن حاربہم، اس کے بعد آیت نازل انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سودا نے کہا کہ میرے گھر میں نازل ہوئی ہے ایک، دو ام حبیبہ بنت ابو سفیان، وہ یہ کہتی ہے دخل علیہ رسول اللہ فدا حسنا و حسینا و علیا و فاطمہ وجللہم بالکساء، چادر سے انہیں ڈھانپ لیا، اس کے بعد فرمایا ہؤلاء اہل بیتی اللہم طاہرہم، یہ میرے اہل بیت ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے تو کچھ نہ کچھ تو کپٹ کرے گی، پالنے والے ان کو پاک رکھ لے۔ اس کے بعد کہتی ہے فنزلت هذه الآیہ، فوراً یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل، میرے گھر میں نازل دو بیوی، تیسری بیوی حضرت عائشہ ہے، ان کا ذکر جو ہے میں آخر میں کروں گا چونکہ ان سے خاص محبت ہے مجھے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد ہمیں ایک صلوات پڑھو محمد یار کبھی کبھی مجلس پڑھنے کا موڈ ہوتا ہے تو پڑھنے دیا کرو، صلوات پڑھے محمد۔ تو اب عزیزو حضرت ام سلمہ کہتی ہے دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات غدات، صبح کے وقت رسول خدا میرے گھر میں آئے، میں نے رسول خدا کے لیے حلوہ بنایا تھا،
اچھا باقیوں نے خالی واقعے کا ذکر کیا، ناشتے پانی کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ چکر ہی نہیں ہے۔ لیکن ام سلمہ چونکہ شیعہ تھی، کاش میری بات سمجھو، مجلس سے پہلے ناشتہ، مجلس کے بعد ناشتہ، صلوات پر محمد۔ تو عزیز ام سلمہ نے کہا میں رسول خدا کے لیے میں نے حلوہ عصیدہ حلوہ بنایا تھا۔ حضور سرور کائنات نے حضرت فاطمہ کو دیکھا، فرمایا بیٹی اپنے بچوں کو لے آؤ، اپنے شوہر کو لے آؤ۔ چادر کھینچی، فرمایا ہؤلاء اہل بیتی وحامتی وخاصتی، وہی پیٹرن عزیز قصہ والا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ حضور سرور کائنات اپنے اہل بیت کا ذکر کر رہے تھے، میں گئی، میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ کیا میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں قال لی انت علی الخیر، ام سلمہ تم خیر پر ہو لیکن اہل بیت نہیں ہو۔ اب عزیزو بات کو ختم کر دوں، ساری بیویاں کہتی میرے گھر میں نازل ہوئی، میرے گھر میں نازل ہوئی، ہمارے گھر میں نازل ہوئی۔ اب حضرت عائشہ کی بھی روایت سن لیجئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتی دخل علیہ رسول اللہ فی ذات غدات، صبح کا وقت تھا، رسول خدا آئے، لیکن میں بڑے ادب سے پوچھتا ہوں ناشتہ کہاں ہے؟ بھئی آپ کے گھر میں رسول خدا تشریف لائے ہیں، ارے دو خرما ہی پیش کر دیتی۔ تو عزیزو یہ مقدس بیویاں، ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن کم سے کم میں اگر اپنی بیٹی کو کسی شریف آدمی کے گھر پہنچاؤں تو اسے ضرور سکھاؤں گا بیٹا نماز صبح کے بعد شوہر کو کچھ کھلا پلا دیا کرو۔ کیا کہنا بابا۔ اور اگر میرا داماد پہلی بیوی کو پوری زندگی یاد کرتا رہے، نہیں محنت ضائع نہیں کرنا، اگر میرا داماد پہلی بیوی کو پوری زندگی یاد کرتا رہے، اس کا مطلب میری بیٹی نالائق ہے، اس نے شوہر کو سکھ نہیں دیا کہ اسے یاد کرے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول خدا خدیجہ کو صبح یاد کرتے تھے، شام یاد کرتے تھے، دوپہر یاد کرتے تھے۔ ایک دن ٹوک دیا کب تک خدیجہ کو یاد کیجئے گا؟ میں کہوں گا بی بی وہ سید الانبیاء ہیں، جواب نہیں دیں گے، میں جواب دیتا ہوں کچھ ایسا کر لیجئے کہ انہیں بھول جائے، آپ کو یاد رکھے۔ ایک صلوات پڑھتے ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ تو عزیزو حضرت عائشہ کہتی ہے، اب یہ لکھنؤ والا حضرت ہے، ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ تو بڑے حضرت ہیں، ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ اچھا ہم رضی اللہ حضرت کو کہتے ہیں، صلوات پڑھے محمد۔ تو اب وہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا میرے گھر میں داخل ہوئے، صبح کا وقت تھا، ان کے کاندھے پر ایک کمبل تھا۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ نگاہ کتنی پہنی ہے، علیہ مرتن مراحل، کندھے کے اوپر جو کمبل تھا اس میں دھاریاں بنی تھی۔ واہ مشاہدہ کتنا اچھا ہے، دھاریاں یاد رہ گئی، چادر والے یاد نہ رہے۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ تشریف لے آئیں، فرمایا فاطمہ جاؤ اپنے شوہر کو لے آؤ، جاؤ اپنے بچوں کو لے آؤ۔ یا رسول اللہ فاطمہ خود لے آتی، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا ابھی تک رعایت ضروری نہیں تھی، لیکن اب ذرا بچ بچ کے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، کچھ گھسپیٹھیوں کا ڈر ہے، کچھ اراجک تتو ہیں جن سے خطرہ ہے۔ عزیزو اس کے بعد کہتی ہے فجللہم بالکساء، چادر سے رسول خدا انہوں نے ڈھانک لیا۔ اب اس روایت کا اضافہ اور میری زحمت تمام۔ عزیزو اس کے بعد حضور سرور کائنات نے سب کو اڑا لیا تو اپنی انگلیوں سے چادر کا کونا، آپ بمبئی والے آپ میری بات نہیں سمجھیں گے، یو پی میں جائیں، شیولی کی ٹھنڈک، بہاؤالدین پور کی ٹھنڈک، فیض آباد کی ٹھنڈک، میرپور کی ٹھنڈک، لکھنؤ کی ٹھنڈک ایسی ہے کہ اگر رات میں آپ رضائی نہ اڑے تو قلفی جم جاتی ہے۔
تو عزیزوں جو ہوشیار سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ رضائی کو چاروں طرف سے دبا لیتے ہیں۔ جب آپ پوچھتے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں تو کہا مجھے ڈر ہے کہ ٹھنڈک نہ آ جائے۔ صلوات پڑھ دے۔ رسول خدا مدینے کی گرمی میں چادر کا کونا چاروں طرف سے دما رہے۔ یا رسول اللہ کر کیا رہے؟ کہا مجھے کسی کے انٹرفیئر کا ڈر ہے، اس لیے میں اپنی چادر کی دیواروں کو مضبوط کر رہا ہوں کہ کوئی آ نہ جائے۔ ابھی یہ کیا تھا، انہوں نے خود کہتی میں نے کونا پکڑا، کونا پکڑنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں آ جاؤں، جواب نہیں دیا۔ فرماتی ہے جھٹکے سے چادر چھین لی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھونا تو دور کی بات ہے، اندر کیسے آ سکتی ہے؟ صلوات پر محمد۔ اور میں اس بات کا فیصلہ کر دوں، بات ختم ہو جائے تو عزیزو یہ اجماع ہے مسلمانوں کا کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ حضرت عائشہ کے گھر میں، حفصہ کے گھر میں، ام حبیبہ کے گھر میں، سودا کے گھر میں، تمام ازواج رسول کے گھر میں نازل ہوئی۔ اور سب یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں نازل ہوئی، ہمارے ہاں نازل ہوئی، ہمارے ہاں نازل۔ مسلمانوں عقل کے ناخون لو، یہ سب یہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں نازل ہوئی۔ ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے لیے نازل ہوئی۔ صلوات پر محمد۔ بس عزیزو جس گھر میں آئے تطہیر نازل ہو جائے اس گھر کی بنیادیں پاک ہیں، اور جس قلب میں آئے تطہیر کی محبت آ جائے اس گھر کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ عزیزوں چونکہ مجلس بھی ایصال ثواب کی بھی ہے، اور چونکہ محرم ہے، ہماری خوشی اور ہمارا غم مجلس ہے، لہذا صاحبزادے نے چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے رزق حلال عنایت فرمایا ہے تو اس تقریب سے اس نے یہ مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ تو میں نے حدیث قصہ پڑھنے کے بجائے حدیث قصہ کو منتشر کر دیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ ارباب قصہ ہے عزیزو۔ فرمایا کہ اگر کوئی محموم ہوگا، غم میں مبتلا ہوگا، فکر مند ہوگا، پریشان ہوگا تو خداوند عالم اس کی پریشانی اسی ذکر کے صدقے میں دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار انہیں شفا کرم فرما، جو مشکلات میں گرفتار ان کی مشکلات کو حل فرما۔ بس عزیزو ایک روایت اور یہی میرا مصائب، چونکہ تطہیر سے شروع کیا تھا تطہیر پہ ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ ایک دن کامل الزیارات کی روایت ہے، ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پہ تشریف لے آئے، اور ان کے پاس ایک کپڑا تھا جو لپیٹا ہوا تھا جس سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی، اور ایک پوٹلی تھی جس سے خوشبو اٹھ رہی تھی۔ حضور سرور کائنات لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت امیر آ گئے، حضرت زہرا تشریف لے آئیں، حضرت حسنین سلام اللہ علیہما تشریف لے آئے۔ حضور سرور کائنات کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں آنسو تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے علی، یہ کفن آسمان سے میرے لیے آیا ہے اور یہ کافور بھی آسمان سے میرے لیے آیا ہے۔ علی، میری وفات یا شہادت کے بعد یہ کفن پہنانا مجھے، اور اپنے ہاتھ سے غسل دینا، اور اس کے بعد کافور لگانا۔ اس کے بعد رسول خدا نے کپڑا الگ کیا اور اس کے بعد کافور الگ کیا۔ فرمایا علی، میرے بعد سب سے پہلے جس کی مجھ سے ملاقات ہوگی وہ میری دردمند بیٹی فاطمہ زہرا ہوگی۔ علی، یہ کفن تم فاطمہ زہرا کو دے دینا، یہ کافور تم فاطمہ زہرا کے جسم اقدس سے مس کر دینا،
اس کے بعد رسول خدا نے ایک مٹھی کافور اٹھایا اور امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں رکھا اور کپڑا اٹھایا امام حسن مجتبیٰ کے حوالے کیا. نانا یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا تیسری فرد جو اس خاندان کی شہید ہوگی وہ علی مرتضی مظلوم ہیں. بیٹا اپنے ہاتھ سے غسل دینا، اپنے ہاتھ سے کفن دینا، کفن میں یہ جنت کا کفن پہنانا اور یہ کافور اپنے ہاتھوں سے لگانا. اس کے بعد امام حسن، پورے گھر میں بکا و گریہ کا ماحول تھا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بعد حضور سرور کائنات نے ایک مٹھی کافور، اس کے بعد کافور پوٹلی میں نہ تھا اور کفن وہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے کیا. فرمایا اے بیٹا تم اپنے بھیا حسن کو نہلانا، غسل دینا اور اس کفن سے کفن پہنانا اور اس کافور کو لگانا. اس کے بعد حضور سرور کائنات خاموش ہو گئے. بس عزیزو یہی میرا مصائب ہے یا فاطمہ زہرا. حضور خاموش ہو گئے. بی بی آگے بڑھی، بابا علی کا حصہ آپ نے دیا، بابا آپ نے میرا حصہ کفن میں لگایا، کافور میں لگایا، بابا حسن کا حصہ لگایا. میرے شہزادے کی کیا خطا ہے؟ میرے حسین کا کافور کہاں ہے؟ میرے حسین کا کفن کہاں ہے؟ رسول خدا نے سر جھکا لیا. بابا آپ بتائیے. امیر المومنین کی جانب اشارہ کیا رسول خدا نے، اے علی فاطمہ کے شانوں کو پکڑ لو. جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ کوئی ماں برداشت نہیں کرے گی. اے فاطمہ کفن اسے دیا جاتا ہے جس کا جنازہ سالم ہو، کافور اسے دیا جاتا ہے جس کو غسل نصیب ہو. تیرے حسین کو نہ غسل ہوگا، نہ کفن ہوگا اور نہ جنازہ سالم ہوگا. حسین ابن علی کا درد بڑا عظیم ہے. زہیرقین کی بیوی نے اپنے غلام سے کہا جاؤ اور کربلا میں اپنے آقا کو دفن کر کے آ جاؤ. کیوں؟ حسین سید الانبیاء کے بیٹے ہیں، اشراف و سادات ہیں، ان کو بڑے اہتمام سے دفنایا گیا ہوگا. بس عزیزوں میری مجلس تمام ہوئی. وہ خادم آیا، آنے کے بعد واپس چلا گیا. مالکن نے اس سے سختی سے کہا تو کفن لے کے واپس آ گیا. رونے لگا. بی بی نہ پوچھو تو بہتر ہے، کہا تجھے بتانا پڑے گا. اس نے ہاتھ کو جوڑا. اے بی بی ایک کفن 72 لاشیں. اے بی بی میں کس کو دفناتا، کس کو کفن پہناتا؟ اس کی بیوی نے عرض کی حضرت زہیر کی کیا کہتا ہے؟ کہا میں نے جو منظر دیکھا فاطمہ کا لال عرض کربلا پہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، جسم کے اعضاء بکھرے ہوئے ہیں. اے بی بی میں نے زہیرقین کو دفنانے کی جسارت نہ کی اس لیے کہ فرزند فاطمہ زہرا خاک پر پڑا ہے. اور آخری استشہاد وہ یہ ہے کہ جب زینب 11 محرم کو اپنے بھیا کے قریب آئیں تو اسی مصائب کو نانا کو پڑھ کے سنا دیا. نانا آپ پر سلام ہو، آسمان کے فرشتوں نے آپ پہ نماز پڑھی، جنت سے کافور آیا، جنت سے کفن آیا، لیکن ہائے رے میرا غریب حسین اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہے. اے نانا نہ سر پہ امامہ ہے نہ دوش پہ ردا ہے، میرا بھیا خاک پر پڑا ہوا ہے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. خدا امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. خدا ہم سب کو ثواب زیارت 40 عطا فرما. خدا ہمیں مدافع و حامی ولایت اہل بیت امیر المومنین علیہ السلام قرار دے. خدا اس گھر میں خیر و برکت نازل فرما. جتنے بھی جوان یہاں موجود ہیں اور جن کو
رزق اور کام کی ضرورت خدا بحق آستان ابا عبداللہ الحسین ان سب کو رزق حلال فراوان عنایت فرما، ان کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما خدا، اس دنیا میں لحظوان ہمیں اہل بیت سے دور مت فرما، شب اول قبر زیارت امام حسین نصیب فرما، عند الحساب آسانی فرما خدایا، امریکہ و اسرائیل کو نیست و نابود فرما، علماء اعلام، مراجع اعظام، خدمت گزاران دین اور تمام وابستگان دستگاہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی توفیقات میں اضافہ فرما خدایا، اس موذی مرض کو مومنین سے دور رکھ، والے پھر سے ہمارے عزا خانوں کو آباد فرما، پھر سے کربلا اور نجف کی راہ کو آباد فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام، آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔